اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 81 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 82 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا یتدبرون القرآن کیا پس لا نہیں یتدبرون وہ تدبر کرتے، وہ غور و فکر کرتے، پھر کیا وہ غور نہیں کرتے القرآن قرآن میں ولو کان اور لو اگر کان ہوتا من عند غیر اللہ من سے عند پاس غیر سوائے اللہ کے سوا کے پاس سے یعنی غیر اللہ کے پاس سے لوجدوا لضرور وجدوا وہ پاتے فی میں ہی اس میں اختلاف کثیراً بہت سے اختلافات اس میں پاتے۔ افلا یتدبرون القرآن پھر کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے ولو کان من عند غیر اللہ اور اگر وہ یہ اللہ کے سوا کے پاس سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا تو ضرور پاتے اس میں بہت سے اختلافات۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ اور اذا جب آتی ہے ہم ان کے پاس امرن کوئی خبر، کوئی امر ان کے پاس آتا ہے، کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے من الامن من سے امن میں سے یعنی امن کی او الخوف او یا الخوف خوف کی اذاؤ مشہور کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں بے سے ہی اس سے ولو ردوہ اور لو اگر ردو لوٹاتے پہنچاتے اس کو الی الرسول الی طرف رسول کی طرف و الی اولی الامر و اور الی طرف اولی الامر حاکم منہم ان میں سے یعنی اپنے حاکموں کی طرف لعلمہ لضرور علم جان لیتے اس کو الذین وہ لوگ جو یستنبطونہ تحقیق کر لیا کرتے ہیں، یہ ہے جمع کا صیغہ یستنبطون تحقیق کرتے استنباط کرتے اس کی تحقیق کیا کرتے ہیں کر لیتے ہیں من سے ہم ان میں سے ولو لا فضل و اور لو اگر لا نہیں فضل ہوتا اللہ کا علیکم تم پر اللہ پر کم تم ورحمتہ و اور رحمت اس کی اور اس کی رحمت لتبعتم لضرور اتبع پیچھے لگ جاتے تم ضرور پیچھے لگ جاتے الشیطان شیطان کے الا سوائے قلیلا چند ایک کے سوا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ اور جب ان کے پاس آتی ہے کوئی خبر من الامن او الخوف خوف کی یا امن کی یا خوف کی اذاؤ بِهِ تو اسے مشہور کر دیتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور اگر اسے پہنچاتے اسے لوٹاتے اسے لے جاتے رسول کی طرف اور ان میں سے حاکم کی طرف لعلمہ الذین یستنبطونہ ان میں سے تو ان کو جان لیتے وہ لوگ جو تحقیق کر لیا کرتے ہیں منہم ان سے ولولا فضل اللہ علیکم اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا ورحمتہ اور اس کی رحمت لتبعتم الشیطان تو تم پیچھے ضرور تم پیچھے لگ جاتے شیطان کے الا قلیلا سوائے چند ایک کے۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ کتاب اللہ میں اختلاف نہیں ہے، یہ سارا جو ہے وہ ہمارے دماغ کا فطور ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ قرآن کو غور و فکر تأمل و تدبر سے پڑھیں،
اس سے تغافل نہ برتیں، بے پرواہی نہ کریں، اس کے مستحکم مضامین، اس کے حکمت بھرے احکام، اس کی فصیح و بلیغ الفاظ پر غور کریں۔ ساتھ یہ خبر دیتا ہے کہ یہ پاک کتاب اختلاف، اضطراب، تعارض و تضاد سے پاک ہے، اس لیے کہ حکم و حمید اللہ کا کلام ہے، وہ خود حق ہے اور اسی طرف اس کا کلام بھی سراسر حق ہے۔ چنانچہ اور جگہ سورہ محمد کے اندر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے، یا کیا ان کے دلوں پر سنگین قفل لگے ہوئے؟ پھر فرماتا ہے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہ ہوتا، جیسے کہ مشرکین اور منافقین کا زعم ہے، یہ اگر فی الحقیقت کسی کا اپنی طرف سے وضع کیا ہوا ہوتا یا کوئی اور اس کا کہنے والا ہوتا تو ضروری بات تھی کہ اس میں انسانی طبائع کے مطابق اختلاف ملتا، یعنی ناممکن ہے کہ انسانی اضطراب و تضاد سے مبرہ ہو، لازماً یہ ہوتا کہ کہیں کچھ کہا جاتا اور کہیں کچھ، اور یہاں ایک بات کہی تو آگے جا کر اس کے خلاف بھی کہے گئے۔ چنانچہ عالموں کا قول بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، یعنی محکم اور متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور ہدایت پا لیتے ہیں، اور جن دلوں میں کجی ہے، بدنیتی ہے، وہ محکم متشابہ کی طرف موڑ توڑ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے صحیح مزاج والوں کی تعریف اور اس دوسرے قسم کے لوگوں کی برائی بیان فرمائی۔ عمر بن شعیب سے مروی ہے ان ابیہ ان جدہ والی حدیث میں ہے کہ میں اور میرے بھائی ایک ایسی مجلس میں شامل ہوئے کہ ان کے مقابلے میں سرخ اونٹوں کا مل جانا بھی اس کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتا۔ ہم دونوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر چند بزرگ صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ادب کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے، ان میں قرآن کریم کی کسی آیت کے بابت مذاکرہ ہو رہا تھا جس میں اختلافی مسائل بھی تھے۔ آخر بات بڑھ گئی اور زور زور سے آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر سخت غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے اور چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ ان پر مٹی ڈالتے ہوئے فرمانے لگے خاموش رہو، تم سے اگلی امتیں اسی باعث تباہ و برباد ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا اور کتاب اللہ کی ایک آیت کو دوسری آیت کے خلاف سمجھا۔ یاد رکھو، قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کے خلاف اسے جھٹلانے والی نہیں، بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے۔ تم جسے جان لو عمل کرو، جسے نہ معلوم کر سکو اس کو اس کے جاننے والوں کے لیے چھوڑ دو۔ دوسری آیت میں ہے کہ صحابہ تقدیر کے بارے میں، دوسری حدیث میں ہے کہ صحابہ تقدیر کے بارے میں مباحثہ کر رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ کاش کہ میں اس مجلس میں نہ بیٹھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت حاضر حضور ہوا تو بیٹھا ہی تھا کہ ایک آیت کے بارے میں دو شخصوں کے درمیان اختلاف ہوا، ان کی آوازیں اونچی ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا باعث صرف ان کا کتاب اللہ کا اختلاف کرنا ہی تھا۔ پھر انہیں جلد باز لوگوں کو روکا جا رہا ہے جو کسی امن یا خوف کی خبر پاتے ہی بے تحقیق بات ادھر سے ادھر تک پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ ممکن ہے وہ بالکل ہی غلط ہو۔ صحیح مسلم شریف میں ہے جو شخص کوئی بات بیان کرے اور وہ گمان کرتا ہو کہ یہ غلط ہے، وہ بھی جھوٹوں میں
کا ایک ہے۔ یہاں پر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو آپ اپنے گھر سے چلے، مسجد میں آئے، یہاں بھی لوگوں کو یہی کہتے سنا تو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور خود آپ سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا غلط ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم نے اللہ کی بڑائی بیان کی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ پھر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا، لوگوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اسی پر آیت نازل ہوئی۔ بس حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے اس معاملے کی تحقیق کی۔ علمی اصطلاح میں استنباط کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے منبع اور مخزن سے نکالنا۔ مثلا جب کوئی شخص کسی کان کو کھود کر اس کے نیچے سے کوئی چیز نکالے تو عرب کہتے ہیں استنبط الرجل۔ پھر فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تم پر نہ ہوتا تو تم سب کے سب سوائے چند کامل ایمان والوں کے شیطان کے تابع دار بن جاتے۔ ایسے موقعوں پر محاورتاً معنی ہوتے ہیں کہ تم کل کے کل شامل ہو۔ چنانچہ عرب کے ایسے شعر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ سنی سنائی باتیں امن کی ہو یا خوف کی ہو بغیر تحقیق کے مت پھیلاؤ۔ جب تک پکی ٹکی خبر نہ ہو نہ پھیلاؤ۔ یہ ہمارے جو سوشل میڈیا ہے یہ تو گئی اپنے پاس سے، ابھی خبر آئی نہیں اور نشر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے ہم عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، ابھی خبر سنی نہیں اور فون ٹڑکا دیتے ہیں، سارے میکے والوں کو بھی سنا دی، سارے سسرال والوں کو بھی سنا دی اور اگلے دن پتہ چلا کہ وہ خبر ہی جھوٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی تو اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔